اس وقت 7:35 ہو رہے ہیں شام کے. ٹھیک ہے, ایک بات رہ گئی تھی, میں نے سوچا اس میں شامل کر دوں, ویڈیوز کو دیکھنے میں آئی. یہ جو پانی بھیگ رہا ہے, بہرحال یہ ہے کہ اچھی خاصی بوندا بادی تیز رفتار میں کافی ہوئی ہے. لاہور کی خبریں چیک کر لینا آج کی ڈیٹ کی, پتہ لگ جائے گا کتنی بوندا باندی اور بہت تیز ہوئی. بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات رہ گئی کہ مستقبل کے حوالے سے کہ ایک انسان کو ہزار سال بعد یا بعد کے واقعات کے بارے میں کیسے پتا. انہوں نے جو انفارمیشن ایک دی فرعون کے حوالے سے, قرآن کے اندر جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے, اس کا ریفرنس میں لگا دوں گا اس ویڈیو کے ساتھ بھی, کہ آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. یہ میں اپنے مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بات فرعون کے بارے میں کہی گئی تھی جب اس کو ڈبو دیا گیا تھا سمندر کے اندر, مار دیا گیا تھا. اور یہ مارا کس نے تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. اس حوالے سے, فرعون کی لاش کے حوالے سے, محفوظ رہنے کے حوالے سے دعویٰ اور کوئی بھی انفارمیشن کسی اور مذہبی کتاب میں پہلے نہیں تھی کہ اس کی لاش کو محفوظ کیا جائے گا. یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اس بات کو 1000 سال گزر گئے. اس کے بعد جا کر قریب کی صدیوں کے اندر فرعون کی لاش کا ملنا, پھر ڈاکٹر مورس کا اسلام قبول کرنا, اور پھر وہ ریسرچ کرنا, باقی جو کچھ ہے انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے ڈیٹیل. rightfulreligion.com پر اس کے حوالے سے فرعون کا سیکشن موجود ہے. اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ سائن آف پنشمنٹ ہے. اللہ نے اسے ایسا عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہے کہ اس کی لاش کو بچا کے رکھ دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں وہ نہیں فلاں ڈھماکہ, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ جاہل لوگ ہیں. لیکن میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے وہ, یعنی کہ 1-2 ہزار سال پہلے کسی کی موت ہوئی تھی سمندر میں ڈوب کے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں 1-2 ہزار سال کے بعد, ٹھیک ہے, 2000-3 ہزار سال جتنے بھی آپ دیکھ لو تاریخ وغیرہ. پھر وہ بتاتے ہیں کہ آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے. اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اب بات یہ کہ کیا یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے؟ اگر کر رہے تھے تو وہ کس کی لاش کی بات کر رہے تھے کہ ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ نشانی بنے, عبرت بنے. ٹھیک ہے, کون, کس کے بارے میں, کون سی لاش کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن اگر قرآن کی ان آیتوں کو دیکھا جائے جو اس واقعے کے ساتھ موجود ہیں تو پتہ لگے گا فرعون کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی, لشکر پیچھے لگا تھا ان کے. پھر اللہ نے ان سب لشکروں کو اس میں سمندر کے اندر, سمندر پھاڑ کے 2 ٹکڑوں میں کر کے ان کے اندر غرق کر دیا تھا. یعنی سمندر کے 2 پیسز, میں نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں 2 سی نیور مکس. اللہ جب چاہے سمندر کو 2 حصوں میں دوبارہ تقسیم کر سکتا ہے, آج بھی کر سکتا ہے, 21ویں صدی میں بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر دنیا کے 5 ارب کیا پوری دنیا کے غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہیں تو میرا چیلنج دیکھو, لیجنڈری چیلنجز میں 2 سمندر کے ٹکڑے کرنے کے حوالے سے بھی میں بھی اس میں بھی چیلنج پڑا ہوں میرا انشاءاللہ. اگر نہیں بھی ہے تو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ سمندر کے ٹکڑے بھی اللہ دوبارہ کر سکتا ہے, اس شرط پہ اگر دنیا کے سارے غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہیں تو. عالمی لیول پہ لگا لیں, میڈیا کر لیں اعلان, ساری دنیا کی حکومتیں تیار ہو جائیں, ساری دنیا کے غیر مسلم ریڈی ہو جائیں. اگر اس شرط پہ اعلان کریں, سب کچھ کریں, اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. اس میں کیا ہے, وہ چاند کے ٹکڑے دوبارہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سورج مغرب سے نکال سکتا ہے, وہ مردے زمین سے زندہ کر کے نکال سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کیا, اور اللہ ہی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی, اور انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی. تو پتہ لگا کہ ان کے انتقال کے بعد 1000 سال کے بعد جا کے کوئی واقعہ پیش آنے والا تھا. اس کے حوالے سے ان کو ایک انفارمیشن کس نے دی تھی کہ فرعون کی لاش کو محفوظ کیا جائے گا, عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اور یہ اللہ نے کرنا تھا اور اللہ نے کر دیا. اللہ ذریعے بناتا ہے, کبھی انسانوں کو یوز کرتا ہے, کبھی چرند پرند کو یوز کرتا ہے, کبھی درندوں کو یوز کرتا ہے. اس کو پتہ تھا اس کی حکمتوں سے, اس کی مشیت سے کہ کب اس نے کیا کرنا ہے. انفارمیشن اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت پہلے دیتی تھی, 1000 سال پہلے, اور 1000 سال کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ فرعون کی لاش سمندر سے جو وہ لاش ملی, پھر وہ جو کچھ بھی ہوا. تو پتہ لگا کہ مستقبل کے بارے میں, آنے والے ہزاروں سالوں کے بعد آنے والے واقعات کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. کیسے؟ ہاؤ اے پرسن نوز اباؤٹ دا فیوچر. ماضی کے بارے میں تو انسان کتابوں سے پڑھ لیتا ہے نا, فیوچر کے بارے میں کہاں سے پڑھ رہا ہے, سوچنا چاہیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے عبرت لیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ ایمان نہیں لایا تھا, کفر اختیار کیا, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی دعوت اس کو دے رہے تھے اس نے اللہ کا انکار کیا، خود کو خدا سمجھ رہا تھا، خود کو خدا بولتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا. اسی لیے آج دنیا کے سارے غیر مسلم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن انسانوں کو خدا سمجھ رہے ہیں یا جو مر چکے ہیں ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، اور یا اپنے مذہبی پیشواؤں کی باتوں میں آ کے ان کو خدا سمجھ رہے ہیں اور فضول قسم کے بس مصنوعی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ جس طرح اللہ نے فرعون کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا، اس کی سڑی گلی لاشیں، بدبودار لاشیں، وہ کیمیکل وغیرہ اس پہ کچھ لگے ہوئے جو اس وقت کے دور میں لوگوں نے کیا، لیکن اس لاش کی ہڈیوں کو، ڈھانچے کو بچا کے رکھا ہے اللہ نے، عبرت کا نشان بنوا دیا. مصر میں پڑی ہے سامنے، ٹھیک ہے، ڈسپلے پر. یہ سائن آف پنشمنٹ ہے، یہ سائن آف خوشخبری نہیں ہے اس حوالے سے کہ کوئی اچھی بات ہے. یہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون کی لاش بھی محفوظ ہے تو نیک مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ ہیں خون کے ساتھ، تو کیا ہے فرق ہے؟ وہ تازہ ہیں، تر و تازہ ہیں، خون تازہ ہے، ان کی جسم سلامت ہے، نرم ہے، ملائم ہے، زندہ انسانوں کی طرح ہے، صرف روح اس میں نہیں ہے تو وہ بے جان جسم کی طرح رکھے ہوتے ہیں. فرعون کی لاش کو لاش کہلانے کی لائی گئے، ہڑی سڑی گلی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وہ ڈھانچہ ہے، ایکچولی ڈھانچہ ہے، لاش ہی محفوظ ہے لیکن ڈھانچے کی حالت میں بدبودار، سڑ گئی، ختم ہو گئی تھی وہ تو جس کنڈیشن میں. اس کو کوئی تعریف کریں گے؟ اس کی سڑے ہوئے پھل کی تعریف کون کرتا ہے؟ اچھے پھل کی تعریف کی جاتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ اچھا پھل اور سڑا ہوا پھل ہوگا تو اچھے کی اور برے کی اندر ڈفرینس پتہ لگ سکتا ہے. تو فرعون کی لاش کو دیکھ کے اور نیک مسلمانوں کی لاش کو دیکھ کے پتہ لگ سکتا ہے کہ ایک طرف کافر کی لاش ہے اور ایک طرف نیک مسلمانوں کی لاش ہے. تو دنیا میں دو ہی طبقات ہیں، یا تو مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں. تو جو لوگ مسلم ہو جائیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے. ڈیفینیٹلی ان کو آخری نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کا انہوں نے بتایا اس اللہ پہ ایمان لے آئیں، انہیں آخری نبی مانیں، اسلام قبول کر لیں، اسلام میں لوٹ کر آ جائیں، ختم ہوگی بات. تو ہمیشہ کی جنت میں جا سکتے ہیں، اٹرنل گارڈنس میں جا سکتے ہیں، لگژری لائف، اچھی طرح کے گارڈنز، لیپ ٹاپس، موبائل گیمز، ویڈیو گیم، ہر طرح کی چیزیں ملنے والی ہیں، اس سے بڑھ کے ملیں گی جو اس دنیا میں. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ٹیمپرری ہے، ادھر سانس بند، ادھر سب چھن جاتا ہے. لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے 50 سال 60 سال کی محنت کو، دوسرے لوگ عیاشی کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں. اگر اس زندگی میں کسی نے ایسے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، کرتا رہے محنت، اینڈ میں مر جائے گا، ختم سارا کھیل. اور اسے تب پتہ لگ جائے گا کہ میں جس اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ واقعی میں سچ ہے. اور اگر کوئی ان کو جھٹلائے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اللہ اس کی کفر کے بعد جو اس کی حالت کرے گا اور جو سزائیں اس کو فرشتے دیں گے، پھر وہ رحم نہیں کرتے. وہ فرشتے عذاب کے فرشتوں میں رحم بالکل نہیں کرتے. وہ تو اللہ نے ان کو جو کہہ دیا مارنا ہے تو بس مارنا ہے. وہ مشینری روبوٹ نہیں ہوتے، جو آرڈر ہے تو آرڈر ہے. پھر وہ ایسے مارتے ہیں جیسے دنیا میں دیکھ لو فوجی، آرمی، پولیس وغیرہ اگر کسی کو مارے تو کیسے مارتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ فرشتے اس سے زیادہ سخت ہیں، سختی میں اتنے سخت ہیں. اور اللہ بھی واقعی میں سزا دینے میں بہت سخت ہے. لیکن معاف کرنے میں بھی بہت زیادہ ہے. جیسے ہی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے فوراً آنن فانن انسٹنٹلی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ماضی کے. پھر اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اس کے ماضی پہ. بس جب اس نے کلمہ پڑھا اب اس کے دوبارہ نیا ٹریک ریکارڈ، ہارڈ ڈسک فریش وائپ پوری شروع ہوتی ہے. اب وہ نئے سرے سے فائلز بنیں گی، نئے سرے سے اس کا انسٹالیشن ہوگی، نئے سرے سے اس کی سارا ڈیٹا، سافٹ ویئرس وغیرہ اس نے اپنے انسٹال کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے. یعنی کہ نئی سیکھے گا کس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. میرا خیال اتنا کافی ہے. یہ ڈیفینیٹلی اب یہ بھی 10 منٹ کا میں پورا کر ہی لیتا ہوں. 10 منٹ کا ڈویل کیمرہ ہوتا ہے تو اس کو میں اس کا پارٹ 4 کر دوں گا انشاءاللہ. ویسے پارٹ 3 تک کرنا تھا مجھے لیکن یہ پوری ہی چلی گئی ہے. بہرحال یہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ غور کریں گے غیر مسلم دنیا بھر کے، اور جو بھی میری اس ویڈیوز کو دیکھے گا، سیریز کو دیکھے گا. اور یہ تو آج کی جو بھی تھی اللہ کے فضل سے بنی. اب دیکھو میں کب سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی قطرے نہیں برس رہے، کوئی پانی ادھر نہیں برس رہا، اور کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہے جو برس چکا. اور حالانکہ بہت اچھا خاصا برسا تھا، میں باہر بھی گیا تھا، سڑک پوری بھیگی پڑی تھی، اتنی تیز فوار ہو رہی تھی، بوندا باندی ہو رہی تھی، اچھا خاصا گیلا تھا. اسی کا نتیجہ یہ ابھی سب کچھ گلاہٹ یہاں پر باقی پڑی ہوئی ہے. ایون دیوار کا میں بھی دکھا دیتا ہوں، دیوار تک پہ یہ دیکھ لو گیلا پن پڑا ہوا ہے، اتنی تو ہوئی ہے. نشانیاں تو اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عقل کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں، سوال یہ ہے. اور بس کافی ہے یار اتنا. مطلب میں کوئی خدا تو نہیں ہوں نا، میرے کنٹرول میں تو بادل نہیں ہے، میرے کنٹرول میں تو بارش برسانا نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کیمرہ آن کر کے بارش کو بول رہا تھا تو بارش میرے حکم سے ہو رہی تھی تو میں رفتار کو کنٹرول کر کے کم تیز زیادہ کر رہا تھا، پھر میں نے کوئی لاہور شہر پہ بارش برسا دی. ایسا نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کام اللہ کر رہا تھا، اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ نے اس وقت کیا. اس وقت سے اب تک میں کافی تیز ہوئی. اب آپ کے سامنے میں کب سے بات کر رہا ہوں اس والی ویڈیو کے اندر. اتنا کافی ہے یار. اب کیوں نہیں ہو رہا، تب کیوں ہوا. بہرحال الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر.